یہ کہانی تھر کے ایک بھولے بسرے اور قدیم صحرا کی ہے، جہاں ایک تنہا اور ویران قلعہ صدیوں سے ریت میں دفن پڑا تھا۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ یہ قلعہ منحوس ہے اور وہ سب کو وہاں جانے سے منع کرتے تھے، مگر ایک بہادر اونٹ چرانے والی لڑکی نورا روز اپنے اونٹوں کو چراتے ہوئے اس قلعے کے پاس سے گزرا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک ایک خوفناک ریت کا طوفان آیا جس نے پورے صحرا کو ہلا کر رکھ دیا اور قلعے کے ایک پرانے کمرے کو ظاہر کر دیا۔ اگلی صبح جب نورا وہاں سے گزری تو اس نے قلعے کی دیوار میں ایک چمکتا ہوا سنہری دروازہ دیکھا۔ تجسس نے اسے مجبور کیا کہ وہ دروازہ کھولے۔ دروازے کے اندر ایک قید جن تھا، کمزور ضرور تھا مگر اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ دکھ چھلک رہا تھا۔ جن بولا، میں کبھی اس سلطنت کا محافظ تھا، لیکن بادشاہ کے وزیر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے قید کر دیا تاکہ وہ خزانہ خود رکھ سکے۔ اب میں آزاد ہوں لیکن میری طاقت مکمل بحال نہیں ہوئی۔ اگر تم میرا انصاف لینے میں میری مدد کرو تو میں تمہیں اپنی طاقت کا وارث بنا دوں گا۔ نورا ڈری ہوئی تھی لیکن اس نے ہمت جمع کی اور مدد پر آمادگی ظاہر کی۔ جن نے بتایا کہ وہی وزیر اب ایک ظالم سود خور بن چکا ہے جو گاؤں کے لوگوں کو قرض کے جال میں پھنسا کر غلام بنا چکا ہے۔ نورا نے جن کی نگرانی میں تربیت لینا شروع کی۔ اس نے سیکھا کہ صحرا کی ہواؤں سے کیسے بات کرنی ہے، ریت میں چھپے پیغامات کیسے پڑھنے ہیں اور صحرا کے جانوروں سے مدد کیسے لینی ہے۔ اس نے کئی دن اس تیاری میں گزارے، اپنی حسات اور دل کو تیز کیا۔ پھر ایک رات نورا سود خور کے محل میں چپکے سے داخل ہوئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ تھی صحرا کی ہوا، ریت اور جن کی جادوئی توانائی۔ محل کے اندر سود خور نے سیاہ جادو سے خود کو ایک خوفناک دیو میں بدل لیا، لیکن نورا نے فوراً ایک چمکتا ہوا جادوئی دائرہ بنایا اور اسے اس کے اندر قید کر دیا۔ پھر اس نے ریت کو حکم دیا جو ایک موج کی طرح اٹھی اور دیو کو زمین میں دفن کر دیا۔ گاؤں والے قرض سے آزاد ہو کر وہ آ گئے اور امن واپس لوٹ آیا۔ جن نے اپنی مکمل طاقت واپس حاصل کی، نورا کو دعائیں دیں اور پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ نورا ایک افسانوی کردار بن گئی، وہ لڑکی جس نے صحرا کی آواز سنی اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔